بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داود کی ایک روایت ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو عمران ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو ہماری مدینے کی جو جماعت تھی اس کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن تھے۔ تو لڑائی کے وقت جو ہمارے دشمن رومی تھے وہ قسطنطنیہ شہر کے اندر بڑے کمر بستہ تھے، لڑائی کے لیے بالکل تیار تھے۔ اس طرف مسلمانوں کی صفیں تھی، مسلمانوں کی جماعت تھی، اور دوسری طرف قسطنطنیہ کے شہر کے اندر وہ رومیوں کے جو فوجی تھے ان کے لڑنے والے لوگ تھے۔ تو اچانک مسلمانوں میں سے ایک کوئی مسلمان مجاہد تھا، اس کے اوپر ایک ایمانی جذبہ طاری ہو گیا اور دوسرے ساتھیوں کی پرواہ کرتے بغیر وہ سیدھا ان کفار کے اور مخالفین کے لشکر کے اندر گھس گیا۔ تو یہ جو مجاہدین تھے، مسلمان تھے، تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور فرمایا رک جاؤ بابا، رک جاؤ، اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا قافلہ ابھی پیچھے ہے، ابھی کوئی ترتیب نہیں بنی ہے مٹھ بھیڑ کی اور جنگ شروع کرنے کی ترتیب بنی نہیں ہے، اتنا جلدی آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو پھر بھی وہ چلا گیا۔ تو آپس میں مسلمانوں کے جو مجاہدین تھے تو انہوں نے آپس میں ایک بات کر دی اور کہنے لگے یلقی بیدہ الی التہلکہ، کہ یہ شخص تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور اصل میں ان بات کرنے والے جو مسلمان تھے، مجاہدین تھے، ان کا اشارہ تھا قرآن مجید کی آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی طرف۔ تو اسی جماعت کے اندر ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو جب انہوں نے یہ آیت کی طرف اشارہ کیا یلقی بیدہ الی التہلکہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم یہ شخص جو پیش قدمی کر کے کفار کے جتھے میں گھس کر ان کو مارنے کی غرض سے گیا ہے، تم اس کے اوپر وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ والی آیت کو فٹ کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور کب یہ نازل ہوئی تھی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں اور کب نازل ہوئی تھی۔ پھر خود سمجھانے لگے، فرمانے لگے کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ اس طرح کہ جب اسلام اچھی طرح پھیل گیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، غالب ہو گیا، تو اس کے بعد ہمارے کچھ انصار بھائیوں نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے، اب ہمیں اپنے کھیتی باڑی کی کچھ دیکھ بھال کرنا چاہیے اور اپنے اموال کو کچھ بہتر بنانا چاہیے اور اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا سا جہاد کے اندر خرچ کرنے سے بھی ہمارے بھائیوں کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی جس کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کر اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ تو جہاد سے رک جانا اور جہاد سے اپنے ہاتھوں کو روک دینا، یہی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ نہ کہ کوئی شخص پیش قدمی کر کے کفار کے جتھے میں جاتا ہے اور ان کے ساتھ دو بدو لڑائی کرتا ہے، تو یہ کوئی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا تم نے یہ آیت کو اپنے محل سے ہٹا کر دوسرے محل میں فٹ کیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر، اس کا شان نزول، اس کا پس منظر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کس وقت نازل ہوئی تھی۔
اور یہ قسطنطنیہ کی وہی لڑائی ہے، وہی غزوہ ہے جس کے اندر سب سے بڑے امیر یزید تھے، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوشخبری سنائی تھی کہ ایک ایسا لشکر، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مسجد قباء میں جاتے تھے تو وہاں پر حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جاتے تھے، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کے وقت آرام فرمایا۔ جیسے ہی آرام سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ایک لشکر دیکھا خواب کے اندر، جو سمندر کے اوپر سواری کر کے جا کر کسی ملک میں پہنچا ہے، اور وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو حضرت ام حرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ ان میں سے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوئے سو گئے، اور جب بیدار ہوئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے، مسکرایا اور فرمایا کہ میں نے پھر سے دیکھا کہ ایک دوسری جماعت ہے جو سمندر پر اس طرح سوار ہو کر جا رہی ہے جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پر سوار ہوتے ہیں، اور وہ بھی جنتی ہیں۔ تو حضرت ام حرام نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، آپ پہلی جماعت میں سے ہیں۔ تو یہ دو غزوے جو ہے سمندر کے راستے سے مجاہدین پار کر کے لڑنے کے لیے گئے تھے۔ تو ایک غزوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑا گیا تھا، اور دوسرا غزوہ، دوسری جنگ یہ ہے قسطنطنیہ کی، جس کے اندر سپہ سالار اور بڑے جو امیر تھے وہ امیر معاویہ تھے، جو یزید تھے، اور اس کے ماتحت پھر دوسرے عمرا بھی تھے، ہر شہر ہر ملک کا، جیسا کہ مدینہ طیبہ کے جو مجاہدین تھے ان کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن تھے۔ تو یہی کچھ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یزید کے اوپر لعن طعن کرنے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہنے سے توقف کیا جائے، کیونکہ اگر اس کو لعن طعن ہم کریں گے تو اس میں ہمیں نہ کوئی اجر ملے گا، کوئی ثواب ملے گا، اور نہ ہی ہمارے آخرت کی کوئی نجات ہے اس کے اندر۔ لیکن بالفرض اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بشارات کا مصداق ہے، مستحق ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان تو ضروری ہے۔ تو لعن طعن کرنے کے اندر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور لعن طعن نہ کرنے کے اندر ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدے کی امید ہے۔ تو پھر ایسا قدم کیوں اٹھایا جائے؟ اسی وجہ سے علماء کرام سختی سے منع فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں اگر اس کی نیکی بھی نہ کرو لیکن اس کے بارے میں لعن طعن کرنا، اس کو جہنمی بتانا، بس جو مر چکے ہیں تو وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکے ہیں، اب اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر خام خواہ کھوجنا کرنا اور اس کے بارے میں خام خواہ کے عیوب ان کی طرف جو ہے منسوب کرنا، یہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔